اللہ کی ناراضگی والے کام چھوڑ کر اللہ کے قرب والے کام کرنے چاہیے، اللہ کو راضی کرنے والے کام۔ اور یقین مانے اللہ کو راضی کرنا، میرا خیال ہے کہ کائنات کے اندر سب سے آسان ترین کام اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے بھائی۔ اس کے ہاں راضی ہونے کے لیے مطلب کوئی مجمع، کوئی پروٹوکول، کوئی نمائش ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ لیٹے ہیں، بستر کے اندر منہ ہے، چادر اوپر لی ہوئی ہے، دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں مولا بڑی شرمندگی ہے، یہ جو کام ہو گئے ہیں میں بڑا اس کے شرمندہ ہوں، یہ نہیں ہونے چاہیے تھے، تیرے ناراضگی والے کام ہو گئے ہیں، مولا معاف نہیں کر دیتا۔ یقین مانے صدقے دل سے ہو تو وہ فوراً معاف فرما دیتا ہے۔ کوئی یہاں بڑا کوئی مطلب آپ نے جمگٹھا نہیں کیا، کوئی جمع غفیر نہیں ہے، بس صدقے دل سے اس کو راضی کرنا مشکل ہی نہیں۔ ہمیں اس کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں اور اس سے آگے بڑھنا ہے کہ اس کا قرب پائیں۔ اللہ خیر کرے ہم ابھی تک یہیں پر ہیں، یار 5 نمازیں پڑھا کریں، یار سنت کے مطابق زندگی گزاریں، سنت کے مطابق چہرے پہ داڑھی رکھیں، یار ابھی تک ہم یہی ہیں۔ مسلمان ہوں، اللہ رسول کی ماننے والا ہوں، اور میں کہاں کھڑا ہوں؟ پہلی سٹیج پہ۔ یار نماز پڑھا کریں، یار سچ بولیں، یار کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، داڑھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے، اس کو رکھنا چاہیے۔ ہم یہی ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے۔ ہمیں اگلا سفر طے کرنا چاہیے۔ مومن ہاں، اور مومن کی خواہش ہونی چاہیے میں آگے بڑھوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث، سرکار کی سیرت، ان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے یار صحابہ کا زمانہ کتنا صاف ستھرا، کتنا پاکیزہ زمانہ تھا کہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ صوفیہ کرام نے 3 طریقے عموماً بیان فرمایا کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے، کن کاموں کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پہلا کام، بندے کو یہ ہر وقت کہنا چاہیے میرے رب کا مجھ پر بڑا ہی کرم ہے، میرے رب کا مجھ پر بڑا فضل ہے، یار وہ مجھ پر بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیں نا اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ جب آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے تو کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے رحمان، اس کی رحیم میت کا ذکر کرنا ہے کہ یار وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ خیر کرے ہم سے کوئی حال بھی پوچھ لینا، بس پھر ان شکر ہی ہے نا۔ ہم شکر بھی اس انداز میں کرتے ہیں جیسے شکوہ کرتے ہیں، شکوے کی صورت میں شکر ہے، ہاں گزر رہی ہے جی، پھر کی بس جی گزر رہی ہے۔ یہ کیا کر رہے؟ یہ نا حضور کا تو انداز ہی بڑا پیارا انداز ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور ہر جگہ رب کی رحمت کی ذکر فرمایا کرتے تھے، ہر جگہ رحمت کو لے کر آیا کرتے تھے۔ جنگ کا موقع، جنگ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا بچہ نا گم ہو گیا جنگ کے دوران، دودھ پیتا بچہ، چھوٹا بچہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب دودھ پیتا بچہ دودھ نہ پیے تو پھر ماں کی چھاتی میں وہ دودھ جوش مارنے لگ جاتا ہے۔ اب ماں کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، ہر ایک سے پوچھ رہی ہے تم نے میرا بیٹا دیکھا ہے، تم نے میرا بچہ دیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور کی نگاہ کرم اس پر پڑ گئی، فرمایا کیا ہوا اسے؟ حضور وہ بچہ گم ہو گیا ہے۔ سرکار نے اعلان فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں اس کا بیٹا کہاں ہے۔ فرمایا جاؤ یار۔ وہ صحابی گئے تو سرکار پیچھے والے صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا ان سے مخاطب ہوئے، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ اس کی حضور نہیں، یہ تو گرم ہوا نہیں لگنے دے گی، یہ تو بڑا
بچے سے پیار کرتی ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اس ماں سے بڑھ کر کہیں زیادہ میرا رب اپنے بندے پر رحمت فرمانے والا ہے. حضور رحمت کی طرف رحمت کا ذکر فرماتے. اللہ اکبر. آج ذرا سارے شکوے شکایت چھوڑ دیں شکوے شکایت. پوچھا جائے نا کیا حال ہے, اب ایسا گوڈے چ درد ہے, نا موڈے چ درد ہوں, باقی ٹھیک. کیا حال ہے, اب بچے کوئی گل ہی نہیں مانتے جی. اج کل کے بچے نے کی کریے, کی حال جی, پریشانیاں نے کی سنائیے تھا. چھوڑ دیں یہ باتیں. پوچھا جائے او میرے رب کا بڑا فضل ہے جی, وہ میرے رب کا مجھ پر بڑا کرم ہے جی, وہ مجھے لگتا ہے جیسے اس نے مجھے نوازا کسی اور کو نوازا ہی نہیں. یہ کہنا شروع کریں یار. اللہ اکبر. صحابہ, مجھے وہ روایت یاد آئی. اللہ اکبر. صحابہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے. ایک سادہ سا دیہاتی صحابی جو نا دیہات کے رہنے والے تھے, اچانک نہ داخل ہوئے اور سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ کوئی مطلب دیکھا نہیں ماحول کہ کیا بات چل رہی ہے, گفتگو کیا ہو رہی ہے, کوئی مطلب ہوتا ہی ہے نا. کہتا نا آتا ہی سوال کیا, اور اللہ اکبر سرکار کا انداز بھی کیا انداز ہے, فوراً جواب دیا, فرمایا اللہ نے حساب لینا ہے. اچھا ٹھیک ہے, واپس چلے. وہ فرمایا بلاؤ اسے. کیا سادہ سا آدمی ہے یار, آتے ہی سلام کیا, سوال کر کے کہا اللہ نے حساب لینا, میں نے بتایا تو یہ واپس جا رہا ہے. ادھر آؤ. تم نے اس کی کوئی تفصیل نہیں پوچھی, آگے سوالات بنتے ہیں, تم نے کیا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ سوال بنتے ہیں, ہاں نا قیامت کے دن حساب ہوگا اور اللہ حساب لے گا, تم نے آگے کچھ تفصیل نہیں پوچھی. یا رسول اللہ تفصیل پوچھنے کی مجھے ضرورت نہیں محسوس ہوئی. فرمایا کیوں؟ عرض کی میرا رب حساب لے گا نا, وہ تو بڑا رحیم ہے, وہ تو بڑا کریم ہے, وہ بڑا فضل فرمانے والا, پھر میں نے بخشا ہی جا رہا ہے, میں نے اگلا سوال اس لیے کیا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ چلا گیا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا واہ کتنا سادہ یہ مومن ہے, اور اللہ کی رحمت پر کتنا زیادہ اسے بھروسہ ہے. اور جسے اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہو پھر اللہ اسے ناکام نہیں فرماتا. شکر ادا کرنے بڑا فضل ہے جی, بڑا فضل اللہ کا, بڑا کرم ہے جی. شکوے شکایت ختم نہیں ہوتے. عجیب ماحول بنا لیا ہم نے جناب. جس کو پوچھ لیں وہی کہتا ہے کہ بس سب سے زیادہ میں ہی پریشان ہوں, سارے دکھ ایسے جیسے میرے پاس ہی آ گئے, زندگی میں ایسے جیسے کوئی خوشی ملی ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملی نہیں ہے, اس کا کوئی فضل ہوا ہی نہیں ہے, ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے یہاں. جس کو چھیڑ لیں, جس کو پوچھ لیں, وہ پہلے سے زیادہ تفصیل بتائے گا دکھوں کی. ہے کوئی بات ہے یار کرنے پر؟ تو مومن ہے, تیرا ایک رب ہے, تیرا اس پر یقین ہے, تیرا اس پر توکل ہی نہیں. اس کی نعمتوں کا ذکر کر, اس کے فضل کا ذکر کر, اس کے کرم کا ذکر کر. اللہ اکبر. علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت پر بندے کا یقین. اور فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ ایک شخص کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا کہ یہ جہنمی ہے, فرشتے پکڑیں گے اور جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. بار بار مڑ کے نا پیچھے دیکھ رہا ہے, تھوڑا چلتا ہے پھر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے, پھر تھوڑا چلتا ہے پھر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے, تھوڑا چلتا ہے پھر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے, یہاں تک کہ جہنم کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے. تو پیچھے سے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے اسے واپس لے آؤ. واپس لایا جاتا ہے. ہاں پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہے تھے بار بار؟ بولا جب میں جا رہا تھا نا تو شیطان کہہ رہا تھا کہ دیکھا تجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے, تو مجھے اپنے رب کی رحمت پر, مجھے تیری رحمت پر اتنا یقین تھا, میں بار بار کہہ رہا تھا نہیں میرا رب مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا, تو میں پیچھے مڑ کر تیری رحمت کی طرف دیکھ رہا تھا, میں بار بار تیری رحمت کی طرف دیکھتا. شیطان بار بار کہتا, میں کہتا نہیں, جب تیری طرف سے آواز آئی تو پھر مجھے یقین ہو گیا واقعی میرا رب مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا. بات ختم ہوئی, خاموشی ہو گئی.
فرشتے پکڑ کر دوبارہ جہنم کی طرف لے کر جانے لگے، کیونکہ آرڈر تو پہلے جاری ہو چکا تھا جہنم کا، نیا حکم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آیا نہیں۔ دوبارہ جانے لگے تو اللہ فرمائے گا کہاں لے کر جا رہے ہو آپ اسے؟ مولا تیرا حکم ہے جہنم میں۔ فرمایا جس کو میری رحمت پر اتنا یقین ہو، کیا میں اسے جہنم دوں گا؟ نہ اب اسے محبت کے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ۔ اللہ کی رحمت پر یقین کر لے یار، توکل پر اپنے آپ کو لے آئیں اور شکر کے دائرے میں اپنے آپ کو محدود کرو۔ بڑا فضل ہے یار، اور بڑا کرم ہی میرا رب دا میرے یار۔ دوسری بات جو اللہ کا قرب پانے میں معاون بنتی ہے، صوفیہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جانا ہے۔ بھائی ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے، ایسا ہی ہے، ہمارے چاہنے سے کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جو چاہنا ہونا وہی ہے نا، تو جب جو اس نے چاہنا ہونا وہی ہے تو پھر اس کے فیصلے پر راضی کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیوں شکوے شکایت؟ دیکھیں نا کسی کے یہاں فوتگی ہو جائے، وہ 11-12 دن ڈٹ کے جم کر ہوتا ہے، 12ویں دن کہتا ہے ہو جی صبر ہی ہے نا۔ اب تو زخم بھرنا شروع ہو گیا، کون سا تو نے صبر کیا ہے؟ کون سا تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوا ہے؟ اب تو زخم بھر رہا ہے، تو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں تھا۔ راضی کریں اپنے آپ کو، جو اللہ فرما رہا ہے یار، جیڑا اللہ کرتا ہے نا بہتر کرتا ہے، اور میرا رب جیڑا سونا فیصلہ فرماتا ہے وہ سونا ہی فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ کیا اپنی عقل دانی، کاش ایسا ہو جاتا، کاش ویسا ہو جاتا، کیا تو کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ روایت سنیں، صحابہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سرکار نے سوال فرمایا صحابہ تم مومن ہو؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ ہاں ہم مومن ہیں۔ فرمایا تمہارے پاس اپنے مومن ہونے کی دلیل ہے؟ ہمارے ہاں میں اگر کسی سے سوال کروں ہو سکتا ہے لڑائی ہو جائے، کیوں جی گلا کرنے لگ پے ہو، یہ کوئی بات ہے پوچھنے والی کہ میں مومن ہوں، کوئی دلیل ہے؟ لیکن وہ صحابی تھے، بارگاہ رسالت کے آداب سے بخوبی واقف تھے، بڑی محبت سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دلیل ہے؟ وہ بھی سرکار کی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے نا، یا رسول اللہ دلیل ہے؟ فرمایا کیا؟ عرض کیا رسول اللہ دیکھیں نا، جب اللہ ہمیں کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں، جب کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو صبر کرتے ہیں، اور جب کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو ہم اس کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کر خوش ہوئے اور فرمایا یار تم تو بڑے پکے مومن نکلے، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی۔ اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، ہماری عقل دانی بالکل چھوٹی ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں تو ہے ہی نہیں نا۔ دوسری روایت میں یوں بھی ہے کہ کل بروز قیامت کچھ لوگ بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں، ڈائریکٹ ہی جنت میں۔ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جو اللہ تعالیٰ نے جنت پر فرشتے مقرر کیے ہیں تو وہ استقبال کیونکہ جنتیوں کو کریں گے، تو وہ استقبال کرتے وقت کہیں گے تم پل صراط سے گزر آئے ہو؟ وہ کہیں گے کوئی پتہ نہیں۔ اچھا تمہارے اعمال تل گئے ہیں میزان پر؟ وہ کہیں گے کوئی پتہ نہیں۔ ہے کوئی کمال کی بات یار، عمل تلنے ہیں، پل صراط سے گزر کر ہی جنت میں جانا ہے، تمہیں کوئی خبر اور پتہ ہی نہیں، جنت میں کیسے آ گئے؟ فرشتے کیا کہیں گے جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ بڑا سونا جواب، کہیں گے اپنے رب کے فضل سے جنت میں پہنچ گئے۔ اچھا یار بڑا فضل ہوا ہے تم پر، دنیا میں کوئی کون سا ایسا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے بڑا فضل فرمایا تم پر؟ کیا کام تھا تمہارا، کیا عمل تھا؟ وہ کہے گا کوئی نہیں، ہمیں تو اتنا بڑا کوئی عمل نہیں لگتا، نمازیں وہی تھی جو لوگ پڑھتے تھے، زکوٰۃ وہی تھی جو لوگ دیتے تھے، حج اسی طرح کیا جس طرح لوگوں نے کیا۔ ہاں ایک کام ہمیں ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتے تھے، ہو سکتا ہے اللہ نے اسی وجہ سے ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائی۔
اللہ کے ہر فیصلے پر کیوں یار میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہوں، راضی ہو جائیں۔ یقین مانیں آپ کو سکھ اور چین کا ایک وظیفہ دے دیتا ہوں، جو بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے وہ بڑا پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ٹینشن، ہمارے یہاں ٹینشن کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے نا ٹینشن، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ ٹینشن کا مریض نظر آ رہا ہے، پریشانی جناب پریشانی۔ وجہ کیا؟ اللہ کی رضا پر راضی نہیں۔ انہوں گڈی مل گئی میرے کو لائی نہیں، انہیں ڈیفینس چ پلاٹ لے لیا، میں اجے تک اتنے کا اتنے کھلوتا ہوں، وہ میرے نال کام کرتے پتہ نہیں کتوں آئی جان کے۔ بھائی یہ اس کی تقسیم ہے، جس کو جیسے چاہے نواز دے، مجھے کیا حق بنتا ہے کہ میں اس کی تقسیم پر اعتراض کروں؟ ہمیں نہیں ایسی باتیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات ذرا مشکل سی بات ہے، جن باتوں سے رب راضی ہوتا ہے۔ پہلی بات میں نے یہ بیان کی ہے کہ مجھ پر میرے رب کا بڑا فضل ہے، اس کی رحمت کا ذکر کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہی کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنا یہ ذہن بنائے اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ذرا مشکل۔ جس بندہ مومن کا یہ ذہن بنا ہو اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ گناہ کرے گا؟ یہاں والدین کے خوف سے ہم گناہ کو چھوڑ دیتے ہوں، امی آ گئی، ابو آ گئے، ماما آ گئے، پاپا، استاد صاحب دیکھ رہے ہیں، سر ماریں گے، یہاں ان کے خوف سے ہم گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، پختہ ہو گئی، یار اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم یہ شارک، فرمایا ہم شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔